بتا دیجئے میں. تو محتمیم صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے جیسے 4 تم سے پہلے آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی مشکل شریف پڑھانا چاہا اور ان میں سے بعضوں نے تو کہا کہ ہم 2 لاکھ روپیہ دیں گے, بعضوں نے کہا کہ 50 طلبا کا کھانا دیں گے, لیکن اب تو ہم تم سب کا امتحان لیں گے, جو اچھی پڑھائے گا اس کو پڑھانے کا موقع دیں گے اور ہم تبلیغ کے کام کرنے والوں کو تمہاری شکایت کا خط لکھیں گے کہ 3 سال گزار کر ہمارے مدرسوں میں آ کر یہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں کہ میں کھانا دوں گا اور میں کپڑا دوں گا اور میں پیسے دوں گا. ہمارے مدرسوں میں آ کر یہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں. تبلیغ میں 3 سال گزار کر انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہر ضلع والوں نے کہہ دیا کہ محرم کا کھانا مدرسے کے طلبا کا ہمارے ذمے, دوسرے ضلع والے نے سفر کا کھانا. ارے 10 سال کی بکنگ ہو چکی ہے اور اب بکنگ نہیں ہو رہی, اور یہ ضلعوں کے لوگ جو طلبا کے لیے کھانا لاتے ہیں بہت بڑھیا قسم کے کھانا لاتے ہیں. تو ہم ان ضلع والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے طلبا کو اگر تم بڑھیا قسم کا کھانا کھلاؤ گے تو پھر یہ بنجر بستیوں میں مدرسے کیسے کھول سکیں گے اور یہ بنجر بستیوں میں کام کیسے کر سکیں گے. ان کو تم نے عیش آرام کے اندر ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی طرح مشقت اور مجاہدے کی ان کے اندر عادت نہ پڑی تو یہ پیدل جماعتوں میں کیسے نکلیں گے اور یہ بنجر بستی میں کام کیسے کریں گے. تم ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہو, ہمارے طلبا کو بگاڑتے ہو. تو ضلع والے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بڑھیا بڑھیا غذائیں کھائیں اور مدرسے کے بچے گھٹیا قسم کی غذا کھائیں تو اس سے ہمیں شرم آتی ہے. تو ان سے بھی ہماری بحث ہوتی رہتی ہے. لیکن تم لوگ ہمارے جتنے بھی تبلیغ کے کام کرنے والے اکابرین اور ذمہ دار ہیں ان پر شکایت کریں گے محتمم صاحب کہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن پاک کی ایک آیت اگر کسی کو سکھائی جائے تو سارا زمین آسمان بھر کر اگر سونا بنا کر دیا جائے تو خدا پاک کی قسم ایک آیت کے سکھانے کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی. اس کی قیمت تو اللہ دے گا اور اپنی شان کے مناسب دے گا. مدرسوں کے اندر جو تنخواہیں دی جاتی ہیں یہ پڑھانے کی نہیں دی جاتی بلکہ وقت پورا کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے, ورنہ اس کی قیمت تو اللہ دے گا اور اپنی شان کے مناسب دے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ کرے وہ دن آئے, اللہ کرے. اب وہ مشکات شریف پڑھاتے ہوئے دھیمے دھیمے بخاری شریف پڑھانے والے بن گئے. اب بخاری شریف جو پڑھائی تو اس کا ثواب قبر کے اندر پہنچا. تو کیسے آئے بخاری شریف کا ثواب؟ میں نے بخاری شریف دیکھی بھی نہیں. انہیں تو نے عمومی گشت کیا تھا, اس کا اثر ہوتے 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 بڑے میاں کے پوتا بخاری شریف پڑھانے لگا تو بخاری شریف پڑھانے کا ثواب قیامت تک تو لے, جب تک وہ پڑھائے گا بخاری شریف تیرے کو ثواب ملے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جتنا بھی عمل دنیا کے اندر زندہ ہوگا اس کا ثواب برابر ان سب کے برابر ملتا رہے گا. بڑا عجیب راستہ ہے یہ. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. جس نے کوئی اچھا طریقہ چالو کر دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا, اور جس نے عمل کیا اس کے برابر بھی ثواب ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلی بات کا بتانے والا ایسا ہے جیسے بھلے کام کا کرنے والا. میرے محترم دوستوں, میری بات ادھر ادھر چلی گئی, لیکن وہ ادھر ادھر جانا بھی ذرا مناسب ہی ہے, مفید ہی ہے. پہلے جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو فجر کا بیان ہماری ذمہ آیا. تو میں نے یہ کیا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیانات کیے تھے وہ میں نے لکھ رکھے تھے. 9 کاپیاں میرے پاس اتنی بڑی بڑی بھری ہوئی ہیں, اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی. مجھے ہمارے فکر مند ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ کاغذ پر کیا لکھتا ہے دل میں لکھ. تو بڑوں کی بات ماننی چاہیے بھائی. میں نے مان لی اور میں نے لکھنا بند کر دیا. لیکن بھائی ہمارا حافظہ بڑا کمزور, اگر اس بات کو بیان کرنے جاؤ تو بیان نہیں کر سکا. اس مضمون کو میں بڑا پریشان ہوا.
بعض پرانے کام کرنے والے دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھ لینا چاہیے. العلم صید والکتابۃ قید. علم جو ہے شکار ہے، اس کا لکھنا جو ہے اس کو باندھ دینا شکار کو. بعضوں کا لکھو، بعضوں کا مت لکھو. اب ہم نئے لگے ہوئے، اب یہ بھی ہمارے بڑے، وہ بھی ہمارے بڑے، یہ بھی پرانے، وہ بھی پرانے. واتبع سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ان کی بات کو مانو، ان کے پیچھے پیچھے چلو. اب میں تو بہت پریشان ہو گیا. پھر میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھ لیا. میں نے کہا کہ حضرت کوئی کہتا لکھو، کوئی کہتا مت لکھو، میں کیا کروں؟ فرمایا ضرور لکھو. ہم نے لکھنا شروع کر دیا. انتقال کے 20 سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ فجر کے بیان میں استنجا کرنے کے لیے چلا گیا فجر کی نماز کے بعد، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بیان شروع نہیں کیا میرے آنے سے پہلے. بڑا اہتمام کیا لکھوانے کا، بہت زور سے لکھوایا. زندگی میں ان کے کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا مجھے، اتنی مصروفیت. انتقال کے بعد فجر کا بیان ذہن میں آ گیا تو میں یہ کرتا تھا کہ رات کو دیکھ لیا کرتا تھا اور صبح بیان کر دیا کرتا تھا. اس کو زبان پر چڑھاتا تھا اور رٹتا تھا. تو بہت سے دوستوں کا رٹو توتا رٹ کے لا رہا ہے، رٹی رٹائی کہہ رہا ہے. خیر سنتے رہے. تو شروع میں تو یہ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا وہ کوئی بات ایک جگہ پر، دوسری بات دوسری جگہ پر، اس طرح بات ہوتی رہی، بدلتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی. ایک مضمون چھڑا، پھر دوسرا مضمون چھڑا، پھر تیسرا مضمون چھڑا. لوگوں نے کہا کہ ایک مضمون پہ رہنا چاہیے. میں نے کہا میں پہلے تو ایسا ہی میں کہتا تھا، لیکن اب بعد میں بات بدل گئی. لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ مجمع جو سننے والا ہے، یہ جو بات من جانب اللہ بدلتی رہتی ہے، تو کوئی بات کسی کے حوالے کسی کے کام آ جاتی ہے، کوئی بات کسی کے کام آتی ہے، کوئی بات کسی کے کام آتی ہے. مختلف ذہن کا مجمع ہوتا ہے، تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا لقمہ دینا چاہیے، ہر ایک کو. اور سوچ کے تو ہم بیٹھتے نہیں. من جانب اللہ جو بات آتی ہے وہ سب کے لیے مفید ہوتی ہے. تو اس بنا پر میرے محترم دوستو، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کامیابی ناکامی وقتی طور پر ہے، اور آخرت کے اندر کی جو کامیابی ناکامی ہے وہ ابدی ہے. دنیا کے اندر جو آدمی اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو وہ آدمی پریشان ہوگا. شروع میں اسے پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد اس کی زندگی بگڑے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہارا بدلہ پورا ملے گا. دنیا کے اندر پورا بدلہ نہیں ملتا. دنیا کے اندر اگر اللہ پاک نے کچھ دیا تو یہ پورا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اور جو نعمتیں دیں گے، وہاں تو جنت میں نعمتوں کی بارش ہوگی. اور جو آدمی جنت میں جانے والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اس کو نعمت اللہ دے گا، لیکن نعمتوں کی بوندا باندی ہوگی. جنت میں تو نعمتوں کی بارش اور دنیا کے اندر نعمتوں کی بوندا باندی. اسی طرح جو آدمی خراب کام کرتا ہے وہ جب مرے گا تو جہنم کے اندر تو تکلیفوں کی بارش ہوگی اور دنیا کے اندر تکلیفوں کی بوندا باندی ہوگی. دنیا کے اندر تکلیفوں کی بوندا باندی، جتنی بھی تکلیفیں دنیا کے اندر انسانوں پر آ رہی ہیں اجتماعی اور انفرادی، یہ اصلی تکلیفوں کی نقل ہے اور بالکل بوندا باندی ہے. جہنم کی تکلیف تو بہت زیادہ زبردست ہوگی. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک منزل ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی. دنیا کے پیٹ کی منزل میں اگر آدمی نے خراب کام کیا تو اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے. جس طرح وہ آدمی نو انٹری اور ون وے کے اندر چلا گیا تو اچھی طرح سے اس کی خبر لی گئی حوالات پہ لے جا کر،
اور آخری فیصلہ ہوگا کچہری میں اور کورٹ میں، جو سزا تیری مقرر ہوگی۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو آدمی غلط کاموں پر چلتا ہے تو گویا اس نے مین لائن کو چھوڑ کر 1 وے اور نو انٹری پر چلا دنیا میں۔ تو دنیا میں اللہ پاک اس کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں لاتے ہیں۔ یہ مصیبتیں اور بلائیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ ریورس کر، جیسے وہ موٹر والے کو پولیس والے کہتے ریورس کر، لیکن اس نے نہیں کیا، ارے بھائی لائن ڈینجر، اس جگہ نہیں کلیئر، لیکن آگے جا کے معلوم ہوگا واقعی ڈینجر ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں، جتنی بلائیں انسانوں پر ان کے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ آدمی ریورس کرے اور مغضوب علیہم اور ضالین والے راستے کو چھوڑ کر انعمت علیہم اور صراط مستقیم والے راستے پر چلے، نبیوں والے راستے پر چلے۔ اس لیے اس کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ میرے محترم دوستوں، جب یہ آدمی دنیا کے اندر ان مصیبتوں اور بلاؤں کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور سیدھے راستے میں نہیں چلتا، دین کا کام نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جبکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں گا تو نماز مجھے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو برائی اور بے حیائی کے کاموں کو وہ کرتا رہا، تو دنیا میں اس کے بھی مصیبتیں اور بلائیں آتی رہیں۔ اگرچہ اللہ پاک نے اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا بڑا انتظام کیا، اگر کٹر بے ایمان ہے تو کلمہ پڑے گا، گناہ معاف، اگر ایمان والا ہے تو وہ نیکیوں کا کام کرے تو اس کے گناہ معاف، اور ایک گناہوں کے معاف کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا، سچی توبہ اور استغفار کرے گا تو کتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور گناہوں کے معاف کرنے کے ایک تیسرا راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے، وہ یہ کہ یہ مسلمان پر جو تکلیف آتی ہے دنیا میں، اس تکلیف سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر بخار آیا تو گناہ معاف، داڑھ میں درد ہوا تو گناہ معاف۔ حالانکہ تکلیف جو آتی ہے اس کا بھی اخلاص وغیرہ کی بھی کوئی شرط نہیں، بس ایمان والا ہے تو تکلیفیں دنیا کی آئیں اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک چوتھی ترتیب اللہ کے گناہوں کے معاف کرنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے فضل سے گناہ معاف کرتے ہیں، اپنا فضل کرتے ہیں۔ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا، حالانکہ وہ بدکار عورت ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن ایک بات ڈرنے کی بھی ہے، بعض مرتبہ کی نیکی پچھلے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اور بعض مرتبہ کی غلطی پچھلی نیکیوں کو بھی صاف کر دیتی ہے۔ عبادت گزار عورت ہے، عبادت گزار عورت، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا مارا تو بلی کو بھوکا مارنے پر وہ عورت جہنم کے اندر چلی گئی۔ عبادت گزار عورت نے بلی کو بھوکا مارا جہنم میں، اور بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، کسی ساتھی کے بارے میں اور کسی آدمی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا میں جہنم میں جاؤں گا، اس لیے کہ العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ مرنے کے وقت میں اگر کلمہ لے کر ملا تو جنت میں جانا اس کا طے ہے، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ اس کے پاس ہے تو جنت میں جانا اس کا طے ہے، یہ ایمان کے ساتھ مرا، اگرچہ گنہگار ہے تو بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن گنہگار مسلمان کے ساتھ اللہ پاک کے دو معاملے ہوتے ہیں، ایک معاملہ ہوتا ہے قاعدے قانون کا اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے مہربانی کا۔ قاعدے قانون کے معاملے کو کہتے ہیں عدل والا معاملہ، اور مہربانی والے معاملے کو کہتے ہیں فضل والا معاملہ۔ اگر اللہ پاک قیامت کے دن قاعدے قانون والا معاملہ کرے اور عدل کا معاملہ کرے تو آدمی نے جتنے گناہ کیے ہیں دنیا میں اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے
وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے. روحانی گندگی اور روحانی بیماری کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے جب گناہوں کا کام کرتا ہے.